ہاں میں اس واسطے گل ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کرتا. میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی وہ مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے. اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا، ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے پھر ہندوستان چ ایک ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی، پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال وہ مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. قافلہ حریت کے سپہ سالار علامہ فضل خیر آبادی کا یوم وصال ہے آج. اعلیٰ حضرت بریلوی تو اسی قافلے کے ایک فرد ہے. علامہ فضل خیر آبادی دو تین جملے ان کی. اسماعیل دیلوی ایک گل کی تھی کہ اللہ چاہے تے ایک آنے ہزارہ محمد پیدا کر دے. علامہ فضل خیر آبادی ادھر رد کیتا اور کتاب دا نام رکھیا امتناع النظیر، جدا ترجمہ انجے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ ہے امتناع النظیر کا معنی. علامہ فضل خیر آبادی آپ کی کتاب الثورۃ الہندیہ جس کا اردو میں ترجمہ بازار میں باغی ہندوستان کے نام سے ملتا ہے، شاید اب اس پر بھی پابندی لگ جائے کیونکہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. شاید اس پر بھی پابندی لگ جائے جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی پر پابندی. اور پابندیاں وہ لگا رہے ہیں جن کو خود کل واللہ بھی نہیں آتی. علامہ فضل خیر آبادی نے اے جڑا تسی تے میں سر چک کے بیٹھے نا ایتھے اپنی بڑی بڑیاں کوٹھیاں تے کاراں میں جناب اپنی دکانداریاں بیٹھے ہاں، اے انہاں دے خون نال بعد پاکستان بنیا. ساڈے بزرگ برے صغیر وچ انگریز آیا تے داڑیاں مڈا کے نسے کوئی نہیں. آج تو ہر بندہ اٹھ کے کہندا ہے جی مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جانا ہے. میں آکھا تو مولویاں دی تاریخ پڑھی کوئی نہیں. یہ وہی مولوی سن جڑے 301 دن انگریز پھانسی لٹکاندا سی. پھانسی گھاٹ مکا تے درختاں نال علماء نو لٹکاندا رہیا، لیکن کسی بھی عالم نے داڑھی مڈائی نہیں نہ برے صغیر چوں نسیا، بلکہ انگریز دے ظلم و ستم دے سامنے کھڑے ہو کے ساڑے فقیر کہندے رہے ستم گر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. توجہ علامہ دا نعرہ بھی لاؤ، انہاں دی کالا پانی باغ اتنے کالے پانی میں آپ دا مزار ہے تو انہاں دا بھی لاؤ بھائی. حریت فکر دے جڑے سپہ سالار سن وہ علامہ فضل خیر آبادی جڑا وہ بھی زندہ باد. ایتھے میں ایک گل کرن لگا وہ سارے توجہ نال سننی. تساں لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے؟ اچھا نہیں. اویس رضا صاحب کراچی آ رہا ہے، ساڑھے بچے نوجوان ابھرتے بین الاقوامی نعت خوان، محترم غلام مصطفیٰ صاحب، باقی بھی نعت خوان. مولوی خادم بھی تواڈے سامنے آ گیا، روٹیاں کھا کے پھر کھائے گا. ایتھے نعت پڑھنی ایوان اقبال دی تپش جناب رنگین، ایتھے جناب لائٹاں لگیاں سپیکر لگے، ایتھے نعت نہیں. میں گل جڑی کر لگا بڑی توجہ نال سننی. علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا کہ میرے انہاں کپڑے بھی لا لے سن انگریزاں نے، منج دا لباس پوایا تے فرمایا مینوں پانی ایہو جہا دیندے سن جویں سب دا زہر ہوندا تے مینوں روٹی ایویں دیندے سن جویں تنبا ہوندا
اس حالت مٹی دے ٹوکرے چاہ کے مونج دا لباس پا کے علامہ فضل حق خیر آبادی عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں لکھ دے رہے. اور میرے ہاں جی میں عربی کتاباں بھی لکھیاں، گرامر اتنے لکھیاں، اور مینوں بھی بغیر لغت تے او دا اج بھی ترجمہ نہیں آتا جڑے علامہ نے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے حضور دے عربی زبان وچ قصیدے لکھے. میں اپنا خود اعتراف کر رہا کہ مینوں اج بھی بغیر لغت تو دا ترجمہ نہیں آتا. علامہ نے جڑے عربی دے لفظ استعمال کیتے کیوں؟ ورنہ اتنے قید ہوئے پھر بندے نو سزائے موت او کالا پانی بھیج دیتا جائے جتھے دی آب و ہوا. علامہ خود فرماندے کہ میں ویکھدا سی کہ زخم ہی جدوں ہو دا نہیں ٹھیک ہویا تے فرماندے سن میں ویکھدا سی بھئی جیڑا مر جاندا سی ریت وچ دبا کے نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ. علامہ خود فرماندے جس چھپر وچ مینوں رکھیا سن ہر ویلے تو پانی ٹپکدا رہندا سی، نہ دن آرام نہ راتی. فرماندے سن او دریا دا جڑا پانی سی او بھی کالا سیاہ سی. علامہ نے خود لکھیا اودے وچ. لیکن اس دے باوجود جدوں مٹی دا ٹوکرا چاندے سن تے انگریز تاڑیاں ماردے سن کہ اسی اتنا بڑا عالم اودے نال ظلم کر رہا ہے تے آپ انگریزاں نو مخاطب کر کے فرماندے سن ظالمو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. اور پھر علم زندہ باد. تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو تے سٹیج تے انہاں دے وارث بیٹھے. اہل سنت کیوں منہ چھپا کے جیون؟ میں ہن تے گل نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقابل دی ایک بڑی بڑی گل ہے. مولوی جعفر تھانیسری وہ بھی 18 سال اتنے رہ کے آیا، انہیں کتاب لکھی کالا پانی، وہ بھی میرے کو آیا. میرے کو ساری کتابیں ہیں کالے پانی کے بارے جڑی لکھیاں علامہ نے بھی لکھیاں. میرا اور شغل تے ہے کوئی نہیں، نہ کدی کیبل ویکھی نہ کدی خبراں سنیاں. ہاں جی اور کام تے ہے کوئی نہیں، میں صرف کتابیں ہی پڑھنا. کدی میں خبراں بھی نہیں سنیاں. لوگ تے ویکھدے نا جناب فلماں ڈرامے. اے گلاں میں تاں کر رہا جنہاں فلماں ڈرامے ویکھ تو یاد رکھنا جیڑا بندہ بد کردار ہوئے نا وہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. بالکل جیڑا بندہ شرابہ پیوے غیر محرم عورتوں ویکھے وہ بندہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ چنج نہیں ہویا. دلیر بندہ ہمیشہ ہی ہوئے گا جہدے دل وچ حضور دی عظمت ہوئے تے وہ براہ راست حضور دے غلاماں نال تعلق. ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ سب رونے والی باتیں. ہنسنے والی کون سی بات؟ ہم ہنس سکتے ہیں جنہ دی دھی بڈھی عافیہ صدیقی 86 سال قید چھوڑ کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید ہے، اسی کو ہسن دے قابل. شام وچ صحابہ دے مزار تے جناب صحابیات دے مزار تے حضرت سیدہ زینب دے مزار تے میں خود حاضر ہویا. اگلے وہ بھی اڑا دیتا. خالد بن ولید دا مزار بھی اڑا دیتا. حضرت ویس کرنی دے مزار تے میں حاضر ہویا، وہ بھی اگلے اڑا دیتا. حضرت مالک نخی تابی دا 3 ہی مزار سن. عمار بن یاسر دا مزار بھی اگلے اڑا دیتا. اسی کو ہسن دے قابل. میں ہسن واسطے گلا نہیں کردا، یہ صرف جگان واسطے. اقبال کہندا واہ ناکامی متا اے اقبال حال والا کہندا واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا. ایک گلاں تو سنن واسطے تیار کوئی نہیں. ہاں جی لگیاں موجاں تے لائی رکھی سونے ایسی گلاں کرنے ہیں. کھا لیا سویرے کی کرنا ہے، دکان کیویں چلانی تے کارخانہ کیویں چلانا ہے. حضور دے دین نال کی ہو رہا یہ نال سانو غرض ہی کوئی. میں جڑی گل کرن لگا اور سمجھو داتا صاحب علیہ رحمہ دے بارے میں گل کرن لگا چونکہ آپ دا عرس مبارک قریب تو گزریا تے آپ والی بر صغیرن. اقبال کلندر لاہوری بھی خراج اقبال جنہاں نام تے حال ہے کہندا ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہریو تا بندہ گشت سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ پاس بانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. توجہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے. اور جب مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یار میں تھوڑے قرآن پڑھیا ہوں تو میرا بھی قرآن ہے کہ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے امتی اکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے
وہ دسو کنج لے آئے؟ انگریز نے کہا کنج لے آئے. ہوں یہاں کو جواب کی سی؟ یہاں جدو نبی دی پاور نہیں مننی تو ولی دی پاور نہ مننی. یہاں کو کوئی جواب کوئی نہیں. قیامت تک یہاں کو کوئی بات نہیں. خالی یہ تقریراں کر سکتے ہیں تے بندے کٹھے کر سکتے ہیں. کانے دے مقابلے بھی پیر مہر علی شاہ صاحب آئے, اور قیامت تک بھی اگر کوئی روحانی طور تے اسلام دا جواب دے سکتا تے اہل سنت و جماعت دے سکتے ہیں, اور کسی کو کوئی ہے کوئی. کانے دے مقابلے بھی پیر مہر علی شاہ صاحب آئے سن. کانے نے کہا میں نبی ہاں تے آپ گولڈ شریف تو چل کے آئے. فرماؤ کانے ہاں تو کیڑے پاسوں نبی میں صدیاں بعد امتیاں ایتھے قلم دا بات رکھ دیں جے دا قلم خود چلے وہ حق تے. وہ کانا انہیں کانے نے آنا بھی کوئی نہیں سی. انہیں بگا پیر مہر شیر کھڑیا, پیر مہر علی شاہ صاحب دے مقابلے کوئی نہ آیا کانا. تے بعد لوگوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی. انہیں کہا شاہ جی قلم نہ چلتا تو پھر تسی تو ساڑا بٹھا بٹھا دیتا سی. تے پیر مہر علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمایا جلیو میں آپ کو گل تھوڑی کی تھی, میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی, میں اعلان کر دیتا. توجہ میں گل مکانی بھی ہے جی بہت میں سنو میری گل سنو, میں گل مکانی بھی ہے ختم کرنی. میں بس چلدے گل مکا دینی تھوڑے نال. تقریر وہ نہیں ہوتی جڑا بندہ آپ کو کہو سبحان اللہ, دائیں والے بھی کہو بائیں والے گل وہ جی کرو اگلے خود کہو نا سبحان اللہ. زبردستی جنت درخت بھی کوئی نہیں لگتے. ہاں جی ویسے بھی بوزدلاں نال میری گفتگو کدی ہوئی نہیں جدی بندے دیا ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہون. بوزدل بندے دا کم ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ایتھے میں ایک نوجواناں نال ایک گل کر جاواں. ایک نوجوان سی ساڈے بزرگاں نے لکھیا, مند ایک نوجوان سی وہ درود شریف پڑھ پڑھ کے دعاواں منگدا سی, یا رسول اللہ مینوں دیدار کراؤ مینوں دیدار کراؤ. ایک دن کرم ہو گیا, ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک سواری تے سوار ہو کے تشریف لے جا رہے, چاروں یار حضور دے نال بیٹھے. وہ نوجوان بھی پیچھے پیچھے نسی جاوے. سواری پہاڑ چڑھن لگی انج, درمیان جا کے سواری گئی روک گڈی. وہ نوجوان نسیا پتھر تلاش کرن بھئی میں ٹائر تھلے دیواں. بڑے بڑے پتھر سن, انہوں لبھی کوئی شے نہیں. حالانکہ وہ دے وامو گمان جنہ دے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. گڈی پیچھے کیویں آنا سی؟ وہ اصل تے لڑکوں تے بچے دا امتحان سی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اے اقبال کلندر لاہوری کہندا شک حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. انہیں میں ترجمہ نہیں کرتا ورنہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہونا. اقبال کہندا قیامت تک جدو عشق دی گل ہوئے گی تو سمجھ لویں محمد عربی دا غلام ہے, تے جدو عقل وچ کوئی لے آئے گا تو سمجھ لویں ابو لہب دی نسل. اللہ اکبر. ایتھے اقبال گل کی تھی, با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. میں کلام اقبال دا حافظ ہاں, جی میں وہی سنانا سویر تک وہ بھی نہیں مکڑا. ہاں میں اس واسطے ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کردا. میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی وہ مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے. اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا, ہوا ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا. ایک طریقہ ہے میں مر جاواں, پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے, پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی, پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے, پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. اے اقبال دا محبت رسول. منہ دھوڑ دا پتہ نہیں حضور دے بارے لوگ گلاں کرنے, منہ دھوڑ دا پتہ نہیں. سکالر دے پتر وہ کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول تک بندے نو نہ پہنچا سکے.
وہ کوئی علم ہے؟ فقیرم استو خام ہرچ خواہم دلے کوئے خراش از برگے کہا. اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں، جو منگساں تواڈے کولوں منگساں، اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنکی دی بھی میری حیثیت نہیں، لیکن تسی تے کریم ہو نا، میرے تے کرم کر دیو. اقبال دی چھٹی بھی مک گئی. میں کہا تسی پاکستان دی ساڑی جان کیوں نہ چھڑ دے، تسی بھی جاؤ اتھوں. جے اقبال محسن کوئی نہیں، تہاڈا پیو محسن ہے. اقبال دی یوم ولادت دی چھٹی بھی مکا دیتی. تانوں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا محسن جن نے تصور پاکستان پیش کیتا اور قائد اعظم نو چک کے لے آیا اتھوں لندن چو. قائد اعظم تے چھڑ گئے سی برے صغیر. حضرت سلطان الہند آئے اقبال کو، فرمایا اقبال رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم نو لے آؤ. اقبال پھر اتھوں گیا تے اتھے لندن جا کے قائد اعظم نو کہنے لگا پاکستان بنانا ہے. انہیں کہا کیویں بنانا ہے؟ ہندو ساڑے خلاف، سکھ ساڑے خلاف، انگریز ساڑے خلاف، معیشت ساڑے ہاتھ وچ کوئی نہیں، بنانا کیویں؟ انہیں کہا چھڑ پرے ہن کیویں میں تھوڑا بنانا ہے، ہن رسول اللہ نے فرمایا ہن بننا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لو جی اقبال بھی محسن نہیں رہا. شرم نہیں آتی تو تسی اتنا بڑا اقبال نہ بھی ظلم. پتہ ہے کیوں اقبال دے نال انہاں ظلم کیتا ہے؟ اس واسطے کہ کلام اقبال وچ اج تک کسی سیکولر نو، کسی بے دین نو، کسی ملحد نو ایک شعر بھی ایسا نہیں ملیا جڑا اپنے موقف واسطے وہ پیش کرے. ہاں جی میں حافظ ہوں، میں اگر اقبال دے کلندرانہ شعر بھی ایسے ہیں جڑے میں تے پڑھ بھی نہیں سکتا. تسی میں نے کہنا ہے مولانا کوئی شعر تسی پڑھیا، حالانکہ اقبال دے کلام وچ موجود ہیں، وہ میں پڑھنا اتنے نہیں چاہتا. میرے کوئی علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں دس دیاں گا فارسی زبان وچ اقبال کتھے. سارا کچھ اقبال اتھے گیا. دانش حاضر حجاب اکبرست، بت پرستو بت فروشو بت کر. اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھیا ہوئے تے او دے کول تینوں عشق رسول دی کدی خوشبو آئے انج کدی نہیں ہونا. کہندا بت جڑے جدید تعلیم والے اے نظریات دے بت گھڑ دین، پھر وہ بت ویچ دین. کہندے پھر بت ویچ کے کہندے اس بت دی پوجا کرو. اے ججا نے یہی تو بت گھڑیا. 5 رسول اللہ دے فیصلے نہیں مننے، 5 میرے آقا و مولا دے ذاتی فیصلے موجود ہیں کہ صحابی گستاخ رسول عورت یا مرد کو مار کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. عرض کی حضور میں اپنی بہنہ مار کے آ گیا. اور میں کیوں ماریا؟ عرض کی تھی انہیں گستاخی کی تھی. میرے آقا نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 5 فیصلے رسول اللہ کے موجود ہیں. انہاں ججاں بت گھڑیا، اپنے نظریات کا بت گھڑیا سپریم کورٹ وچ بیٹھ کے. ہن کہندے تسی اس بت دی پوجا کرو، منو فیصلہ. اسی کیویں منیے؟ اسی 1400 سال تاریخ بدل دئیے؟ اینج نہیں ہونا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. سارے بولو بھائی، سارے بولو. توجہ توجہ. توجہ بھائی. قاضی عبدالقیوم دے سفارش واسطے جدو اقبال کو لاہور آئے سن نا کراچی والے لوگ، تو اقبال لیٹے ہوئے سی، اٹھ کے بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا، وہ چہرہ فک ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا اندر گھبرا گیا. انہیں جج دے سامنے گستاخ رسول نو قتل کر دیتا سی پاکستان بننے تو پہلے. غازی ہے سی ہزارے دا رہن والا. تے جدوں دی ماں ملن گئی کراچی تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو اسے واسطے روئی نہ، میں مزدوری کرن آیا تے میں تینوں پیسے نہ بھیج سکیا، نہ تو میری برات ویکھ سکی. انہیں کہا ماں تو جلی ہوئی ہے، میری برات ہی ہوئی چڑھنی کسی ویکھنی کوئی نہیں. کتنے ہزارے دے لوگ ہیں. غازی عبدالقیوم دا ناج ہو رہا کہ نہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا. کراچی دے لوگ آئے بھئی تسی انگریزاں نو سفارت گورنر لاہور تہاڈا انگریز واقف ہے، تسی اس منڈے دی سفارش کرو. علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ساڈا منڈا گھبرا گیا. انہیں کہا نہیں. اقبال پھر چہرے تے اطمینان لے آندا. اقبال نے پھر تاریخی شعر کیا. انہیں کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. اور کوئی سمجھ آئی اقبال کس مقام دا آدمی؟
قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. اقبال کہندا اسی محافظان ناموس رسالت دیتی ہے جڑا تے بھیک منگی ہے زندگی دی. اسی انگریزاں کولوں بھیک غازی عبد القیوم دی نہیں منگنی. غازی ممتاز نے بھی اپنے پیو نو کہہ دیتا ہے, ہاں انہیں کیا تسی تے میرے برا تے مولویاں پیراں نو جا کے کہہ دیو میری طرفوں رحم دی اپیل کوئی نہ کرے. ایک گل تے پرانی ہے, کسی نو سمجھ نہ آوے. انہیں کہا یہ کون, میں جن سے کیوں معافی مانگوں, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے رسول اللہ مینوں زیارت نہیں سی کرانا. توجہ جی, میں گل مکان لگا, بس مینوں بابو بھائی نے کیا جتنا تھوڑا دل کرے, میں کسی دا حق مارن دا قائل کوئی نہیں, میں اس تو پہلے مکا دیاں گا اپنی گل, بعد تو اپنا پروگرام جاری, لیکن گل حضور دی عزت تے کرو. ہاں جی, اور جدوں گاڑی جا کے رک گئی نا, میں اس واسطے گل کی تھی, وہ نوجوان نو غلط فہمی ہوئی بھئی گاڑی شاید پیچھے آ جانی, وہ نسیا پتھر تلاش کرنے لگا, تب پتھر تے انہوں ملیا کوئی نہ. اینج محبت ہوندی, میرے آقا نے انہوں دسیا محبت انج ہوندی جی تو پتھر تلاش کرتا پھردا. جدوں نوجوان پھر واپس آیا نا گاڑی دے قریب, تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ چاروں یاراں نے چاروں ٹائر تھلے سر دیتا ہے. صدیق اکبر اگلے ٹائر, حضرت عمر بھی دیتا, عثمان غنی بھی. تے پھر آقا نے فرمایا اینج محبت نہیں ہوندی جدوں تو کیتی, اینج محبت ہوندی جویں میرے یاراں نے کیتی. جدوں گاڑی رک گئی سی تے تو پتھر تلاش کرن کیوں گیا, تیرا سر کس واسطے سی, ایتھے کیوں نہیں رکھیا سی؟ آج مسلمان کہتے ہیں جی نا, میں نے کہا جب صدیق اکبر گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر رکھے ہیں, حضرت عمر تو تیرا سر زیادہ قیمتی, تو ممتاز قادری کے خلاف گلاں کرنا, تو دتا کہ وہ اسلام نو, یا تو دس تو کچھ اسلام نو دتا ہے, کس نے اسلام نو دتا ہے؟ میں مولویاں پیرا سمیت میں گل کر رہا, ایتھے سٹیجاں تے بیٹھ کے پیسے وکھرے, نعتاں جناب عزتاں وکھریاں, روٹیاں وکھریاں, ہوائی جہازاں دے ٹکٹ وکھرے, ہاتھ لوگ ساڈے وکھرے چومن. اساں کے دین نو دتا ہے؟ دین تے اپنی پاور نال کھڑے ہویا. میں حقیقی تہاڈے نال بات کر رہا, اساں کی دین نو دتا ہے؟ دین اپنی طاقت نال کھڑے ہویا. ورنہ ایتھے ایک اقبال کہندا ہے در جہاں باز آمد ایام ترب, زاں کی اورا پف سند صد بولاب. اقبال کہندا ہے پہلے تے ایک ابو لاب ہے نا جڑا رسول اللہ دے دین نو مٹانا چاہندا. اقبال کہندا ہن سینکڑوں ابو لاب ہیں جڑے حضور دے دین نو چراغ انج بجھانا چاہندے نے. ایک کلندر لاہوری گل, اے تے سینکڑوں ابو لاب ہیں کیبلاں تے بیٹھ کے گلاں کردے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ قانون ایسے ہونا چاہیے, تمہارا خیال تمہیں تو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے. داتا صاحب کو پوچھو, حضور دی شان پوچھنی تے بیان کراں جی. ہاں, داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا, فرمایا ولی کی ساری زندگی, حضور دے بارے نہیں مطلقاً نبی دے بارے نہیں, داتا صاحب نے لکھیا ولی کی ساری زندگی, ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. داتا صاحب علیہ الرحمہ لکھیا کہ حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ولی دی ساری زندگی, حضور دا ایک سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے, اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یہ راہ روے لا مکان کی گلی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. ہاں, میں اس واسطے میں اقبال نال محبت نہیں کردا. میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی, وہ مواجہ شریف دے سامنے پچوائی, پگڑی وچ لپیٹ کے. اقبال نے کیا سی بھائی میں ویسے تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا, ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا. ایک طریقہ ہے میں مر جاواں, پھر میرا جسم گل جائے, مٹی ہو جائے, پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے, میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی, پھر اتھوں حاجی گزرن, انہاں دے پیراں نال وہ مٹی لگے, پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. قافلہ حریت کے سپہ سالار علامہ فضل خیر آبادی کا یوم وصال ہے آج. اعلیٰ حضرت بریلوی تو اسی قافلے کے ایک فرد ہے.
علامہ فضل حق خیر آبادی دو تین جملے ان کی. اسماعیل دیلوی ایک گل کی تھی کہ اللہ چاہے تے ایک آنے ہزارہ محمد پیدا کر دے. علامہ فضل حق خیر آبادی ادھر رد کیتا اور کتاب دا نام رکھیا امتناع النظیر، جدا ترجمہ انجے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ ہے امتناع النظیر کا معنی. علامہ فضل حق خیر آبادی آپ کی کتاب الثورۃ الہندیہ، جس کا اردو میں ترجمہ بازار میں باغی ہندوستان کے نام سے ملتا ہے، شاید اب اس پر بھی پابندی لگ جائے، کیونکہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. شاید اس پر بھی پابندی لگ جائے، جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی پر پابندی. اور پابندیاں وہ لگا رہے ہیں جن کو خود کل واللہ بھی نہیں آتی. علامہ فضل حق خیر آبادی نے اے جڑا تسی تے میں سر چک کے بیٹھے نا ایتھے اپنی بڑی بڑیاں کوٹھیاں تے کاراں وچ تے جناب اپنی دکانداریاں وچ بیٹھے ہاں، اے انہاں دے خون نال بعد وچ پاکستان بنیا. ساڈے بزرگ برے صغیر وچ انگریز آیا تے داڑیاں مڈا کے نسے کوئی نہیں. آج تو ہر بندہ اٹھ کے کہندا ہے جی مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جانا ہے. میں آکھا تو مولویاں دی تاریخ پڑھی کوئی نہیں. یہ وہی مولوی سن جڑے 301 دن انگریز پھانسی لٹکاندا سی. پھانسی گھاٹ مک گئے تے درخت نہ علماء نو لٹکاندا رہا، لیکن کسی بھی عالم نے داڑھی مڈائی نہیں، نہ برے صغیر چوں نسیا، بلکہ انگریز دے ظلم و ستم دے سامنے کھڑے ہو کے ساڑے فقیر کہندے رہے ستم گر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. توجہ، علامہ دا نعرہ بھی لاؤ، انہاں دی کالا پانی باغ تے کالے پانی وچ آپ دا مزار ہے تے انہاں دا بھی لاؤ بھائی. حریت فکر دے جڑے سپہ سالار سن، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جڑا وہ بھی زندہ باد. ایتھے میں ایک گل کرن لگا، وہ سارے توجہ نال سن لی. تساں لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے؟ اچھا نہیں. اویس رضا صاحب کراچی آ رہا ہے، ساڑھے بچے نوجوان ابھرتے بین الاقوامی نعت خان، محترم غلام مصطفیٰ صاحب، باقی بھی نعت خان. مولوی خادم بھی تواڈے سامنے آ گیا، روٹیاں کھا کے پھر کھائے گا. ایتھے نعت پڑھنی، ایوان اقبال دی تپش، جناب رنگین، ایتھے جناب لائٹاں لگیاں، سپیکر لگے، ایتھے نعت نہیں. میں گل جڑی کر لگا بڑی توجہ نال سننی. علامہ فضل حق خیر آبادی خود لکھیا کہ میرے انہاں کپڑے بھی لا لے سن انگریزاں نے، منج دا لباس پوایا تے فرمایا مینوں پانی ایہو جہا دیندے سن جویں سب دا زہر ہوندا تے مینوں روٹی ایویں دیندے سن جویں تنبا ہوندا. اس حالت وچ مٹی دے ٹوکرے چا کے منج دا لباس پا کے علامہ فضل حق خیر آبادی عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں لکھدے رہے. اور میرے ہاں جی میں عربی کتاباں بھی لکھیاں، گرامر اتے لکھیاں، اور مینوں بھی بغیر لغت تے او دا اج بھی ترجمہ نہیں آتا جڑے علامہ نے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے تے منج دا لباس پا کے حضور دے عربی زبان وچ قصیدے لکھے. میں اپنا خود اعتراف کر رہا کہ مینوں اج بھی بغیر لغت تو دا ترجمہ نہیں آتا. علامہ نے جڑے عربی دے لفظ استعمال کیتے، کیوں؟ ورنہ ایتھے قید ہوئے پھر بندے نوں سزائے موت، او کالا پانی بھیج دیتا جائے جتھے دی آب و ہوا. علامہ خود فرماندے کہ میں ویکھدا سی کہ زخم ہی جدوں ہودا نہیں ٹھیک ہویا تے فرماندے سن میں ویکھدا سی بھئی جیڑا مر جاندا سی ریت وچ دبا کے نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ. علامہ خود فرماندے جس چھپر وچ مینوں رکھیا سن ہر ویلے تو پانی ٹپکدا رہندا سی، نہ دن آرام نہ راتی. فرماندے سن او دریا دا جڑا پانی سی وہ بھی کالا سیاہ سی. علامہ نے خود لکھیا
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਅੰਗریزوں ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਲਬੇ ਬਾਮ بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ اور پھر علم زندہ باد۔ تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو تے سٹیج تے انہاں دے وارث بیٹھے۔ اہل سنت کیوں منہ چھپا کے جیون؟ میں ان تے گل نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقابل دی ایک بڑی بڑی گل ہے۔ مولوی جعفر تھانیسری وہ بھی 18 سال اتنے رہ کے آیا، انہیں کتاب لکھی کالا پانی، وہ بھی میرے کو آیا۔ میرے کو ساری کتابیں ہیں کالے پانی کے بارے جڑی لکھیاں علامہ نے بھی لکھیاں۔ میں اور شغل تے ہے کوئی نہیں، نہ کدی کیبل ویکھی نہ کدی خبراں سنیاں۔ ہاں جی، اور کام تے ہے کوئی نہیں، میں صرف کتابیں ہی پڑھنا۔ کدی میں خبراں بھی نہیں سنیاں۔ لوگ تے ویکھدے نا جناب فلماں ڈرامے، اے گلاں میں تاں کر رہا جناب فلماں ڈرامے تو یاد رکھنا جڑا بندہ بد کردار ہوئے نا وہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل جڑا بندہ شراباں پیوے غیر محرم عورتوں ویکھے وہ بندہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ ہی چنج نہیں ہویا۔ دلیر بندہ ہمیشہ ہی ہوئے گا جدے دل وچ حضور دی عظمت ہوئے تے اودہ براہ راست حضور دے غلاماں نال تعلق۔ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سب رونے والی باتیں۔ ہنسنے والی کون سی بات؟ ہم ہنس سکتے ہیں جنہ دی دھی بڈھی عافیہ صدیقی 86 سال قید چھوڑ کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید ہے، اسی کو ہسن دے قابل؟ شام وچ صحابہ دے مزار تے جناب صحابیات دے مزار تے حضرت سیدہ زینب دے مزار تے میں خود حاضر ہویا، اگلے وہ بھی اڑا دیتا۔ خالد بن ولید دا مزار بھی اڑا دیتا۔ حضرت ویس کرنی دے مزار تے میں حاضر ہویا، وہ بھی اگلے اڑا دیتا۔ حضرت مالک نخی تابی دا تین ہی مزار سن، عمار بن یاسر دا مزار بھی اگلے اڑا دیتا۔ اسی کو ہسن دے قابل؟ میں ہسن واسطے گلا نہیں کردا، یہ صرف جگان واسطے۔ اقبال کہندا واہ ناکامی متا، اے اقبال حال والا کہندا واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ ایک گلاں تو سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ہاں جی، لگیاں موجاں تے لائی رکھی سونے پر ایسی گلاں کرنے ہیں، کھا لیا سویرے کی کرنا ہے، دکان کیویں چلانی تے کارخانہ کیویں چلانا ہے، حضور دے دین نال کی ہو رہا، اے دے نال سانو غرض ہی کوئی۔ میں جڑی گل کرن لگا اور سمجھو داتا صاحب علیہ رحمہ دے بارے میں گل کرن لگا، چونکہ آپ دا عرس مبارک قریب تو گزریا تے آپ والی بر صغیرن اقبال کلندر لاہوری بھی خراج اقبال جنہاں نام تے حال ہے، کہندا ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہریو تا بندہ گشت سید حجویر مخدوم امم اور مرکدیو پیر سنجر راہ حرم بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ توجہ، ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے۔ انہیں جب مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یار میں تھوڑے قرآن وچ پڑھیا ہوں تو میرا بھی قرآن ہے کہ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے امتی اکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے، وہ دسو کنج لے آئے؟ انگریز نے کہا کنج لے آئے۔ ہن انہاں کول جواب کی سی؟ انہاں جدوں نبی دی پاور نہیں مننی تے ولی دی پاور نہ مننی، انہاں کول کوئی جواب کوئی نہیں۔ قیامت تک انہاں کول کوئی بات نہیں، خالی یہ تقریراں کر سکتے ہیں تے بندے کٹھے کر سکتے ہیں۔ کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے، اور قیامت تک بھی اگر کوئی روحانی طور تے اسلام دا جواب دے سکتا تے اہل سنت و جماعت دے سکتے ہیں، اور کسی کول کوئی شے کوئی۔ کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے سن۔ کانے نے کہا میں نبی ہاں تے آپ گولڈ شریف تو چل کے آئے، فرماؤ کانے ہاں تو کیڑے پاسوں نبی میں صدیاں بعد امتیاں ایتھے قلم دواد رکھ دیں دے جے قلم خود چلے وہ حق تے وہ کانا انہیں کانے نے آنا بھی کوئی نہیں سی، انہیں بگے پیر میر شیر کھڑیا، پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے کوئی نہ آیا کانا تے بعد لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی۔ انہیں کہا شاہ جی قلم نہ چلتا تو پھر تسی تو ساڑا بٹھا بٹھا دیتا سی تے
تے پیر میرے علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمایا جلیو میں آپو گل تھوڑی کی تھی مینوں رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا. توجہ میں گل مکانی بھی ہے جی بہت میں سنو میری گل سنو میں گل مکانی بھی ہے ختم کرنی میں بس چلدے چلدے گل مکا دینی تواڈے نال. تقریر وہ نہیں ہوندی جڑا بندہ آپ کو کہے سبحان اللہ دائیں والے بھی کہو بائیں والے گل وہ جی کرو اگلے خود کہو نا سبحان اللہ. زبردستی جنت درخت بھی کوئی نہیں لگتے. ہاں جی ویسے بھی بوزدلاں نال میری گفتگو کدی ہوئی نہیں جدی بندے دی ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہون. بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ایتھے میں ایک نوجواناں نال ایک گل کر جاواں. ایک نوجوان سی ساڈے بزرگاں نے لکھیا مند نے ایک نوجوان سی وہ درود شریف پڑھ پڑھ کے دعاواں منگدا سی یا رسول اللہ مینوں دیدار کراؤ مینوں دیدار کراؤ. ایک دن کرم ہو گیا ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک سواری تے سوار ہو کے تشریف لے جا رہے چاروں یار حضور دے نال بیٹھے. وہ نوجوان بھی پیچھے پیچھے نسی جاوے سواری پہاڑ چڑھن لگی انج درمیان جا کے سواری گئی روک گڈی. وہ نوجوان نسیا پتھر تلاش کرن پئی میں ٹائر تھلے دیواں. بڑے بڑے پتھر سن انہوں لبھی کوئی شے نہیں. حالانکہ وہ وامو گمان جنہ دے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. گڈی پیچھے کیویں آنا سی وہ اصل تے لڑکوں تے بچے دا امتحان سی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اے اقبال کلندر لاہوری کہندا شک حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. ہونے دا میں ترجمہ نہیں کرتا ورنہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہونا. اقبال کہندا قیامت تک جدو عشق دی گل ہوئے گی تے سمجھ لویں محمد عربی دا غلام ہے تے جدو عقل وچ کوئی لے آئے گا تے سمجھ لویں ابو لہب دی نسل. اللہ اکبر. ایتھے اقبال گل کیتی با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہندا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی میں وہی سنانا سویر تک وہ بھی نہیں مکڑا. ہاں میں اس واسطے گل ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کردا. میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی وہ مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے. اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا ہوا ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا. ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے پھر ہندوستان جو ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال وہ مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. اے اقبال دا محبت رسول منہ دھون دا پتہ نہیں حضور دے بارے لوگ گلاں کرنے منہ دھون دا پتہ نہیں. سکالر دے پتر وہ کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول تک بندے نو نہ پہنچا سکے. وہ کوئی علم ہے فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم دلے کوئے خراش از برگے کہا. اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنکی دی بھی میری حیثیت نہیں لیکن تسی تے کریم ہو نا میرے تے کرم کر دیو. اقبال دی چھٹی بھی مک گئی. میں کہا تسی پاکستان دی ساڑی جان کیوں نہ چھڑ دے تسی بھی جاؤ اتھوں. جی اقبال محسن کوئی نہیں تہاڈا پیو محسن ہے. اقبال دی یوم ولادت دی چھٹی بھی مکا دیتی. تانوں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا محسن جن نے تصور پاکستان پیش کیتا اور قائد اعظم نو چک کے لے آیا اتھوں لندن چو. قائد اعظم تے چھڑ گئے سی برے صغیر. حضرت سلطان الہند آئے اقبال کو فرمایا اقبال رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم نو لے آؤ. اقبال پھر اتھوں گیا تے اتھے لندن جا کے قائد اعظم نو کہنے لگا پاکستان بنانا ہے. انہیں کہا کیویں بنانا ہے؟ ہندو ساڑے خلاف سکھ ساڑے خلاف
انگریز ساڈے خلاف، معیشت ساڈے ہاتھ کوئی نہیں، بنانا کیویں؟ انہوں نے کہا چھڑ پرے ہن کیویں میں تھوڑا بنانا ہے، ہن رسول اللہ نے فرمایا ہن بننا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ لو جی، اقبال بھی محسن نہیں رہا، شرم نہیں آتی تو تسی اتنا بڑا اقبال نہ بھی ظلم؟ پتہ ہے کیوں اقبال دے نال انہاں ظلم کیتا ہے؟ اس واسطے کہ کلام اقبال اج تک کسی سیکولر نو، کسی بے دین نو، کسی ملحد نو ایک شعر بھی ایسا نہیں ملیا جڑا اپنے موقف واسطے وہ پیش کرے۔ ہاں جی، میں حافظ ہوں، میں اگر اقبال دے کلندرانہ شعر بھی ایسے ہیں جڑے میں تے پڑھ بھی نہیں سکتا، تسی میں نو کہنا ہے مولانا کوئی شعر تسی پڑھیا، حالانکہ اقبال دے کلام وچ موجود ہیں، وہ میں پڑھنا ایتھے نہیں چاہتا، میرے کوئی علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں دس دیاں گا فارسی زبان وچ اقبال کتھے، سارا کچھ اقبال اتھے گیا۔ دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت فروشو بت کر۔ اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھیا ہوئے تے او دے کول تینوں عشق رسول دی کدی خوشبو آئے انج کدی نہیں ہونا۔ کہندا بت جڑے جدید تعلیم والے اے نظریات دے بت گھڑ دین، پھر وہ بت ویچ دین، کہندے پھر بت ویچ کے کہندے اس بت دی پوجا کرو۔ اے ججا نے یہی تو بت گھڑیا، 5 رسول اللہ دے فیصلے نہیں مننے، 5 میرے آقا و مولا دے ذاتی فیصلے موجود ہیں کہ صحابی گستاخ رسول عورت یا مرد کو مار کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، عرض کی حضور میں اپنی بہنہ مار کے آ گیا، فرمایا کیوں ماریا؟ عرض کی تھی انہیں گستاخی کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، جاؤ۔ اللہ اکبر، 5 فیصلے رسول اللہ کے موجود ہیں۔ انہاں ججاں بت گھڑیا، اپنے نظریات کا بت گھڑیا سپریم کورٹ وچ بیٹھ کے، ہن کہندے تسی اس بت دی پوجا کرو، منو فیصلہ۔ اسی کیویں منیے؟ اسی 1400 سال تاریخ بدل دیں گے؟ اینج نہیں ہونا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ سارے بولو بھائی، سارے بولو۔ توجہ توجہ، توجہ بھائی۔ غازی عبد القیوم دے سفارش واسطے جدوں اقبال کو لاہور آئے سن نا کراچی والے لوگ، تو اقبال لیٹے ہوئے سی، اٹھ کے بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا، وہ چہرہ فک ہو گیا، انہیں کہا ساڈا منڈا اندر گھبرا گیا، انہیں جج دے سامنے گستاخ رسول نو قتل کر دیتا سی پاکستان بننے تو پہلے۔ غازی ہے سی ہزارے دا رہن والا، تے جدوں دی ماں ملن گئی کراچی تے رو پئی، انہیں کہا ماں تو اسے واسطے روئی نہ، میں مزدوری کرن آیا تے میں تینوں پیسے نہ بھیج سکیا، نہ تو میری برات ویکھ سکی۔ انہیں کہا ماں تو جلی ہوئی ہے، میری برات ہوئی چڑھنی کسی ویکھنی کوئی نہیں۔ کتنے ہزارے دے لوگ ہیں۔ غازی عبد القیوم دا ناج ہو رہا کہ نہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا، کراچی دے لوگ آئے بھئی تسی انگریزاں نو سفارت گورنر لاہور تہاڈا انگریز واقف ہے، تسی اس منڈے دی سفارش کرو۔ علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ساڈا منڈا گھبرا گیا؟ انہیں کہا نہیں۔ اقبال پھر چہرے تے اطمینان لیا، اقبال نے پھر تاریخی شعر کیا، انہیں کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اور کوئی سمجھ آئی اقبال کس مقام دا آدمی؟ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ اقبال کہندا اسی محافظان ناموس رسالت دی دی جڑا تے بھیک منگی ہے زندگی دی، اسی انگریزاں کولوں بھیک غازی عبد القیوم دی نہیں منگنی۔ غازی ممتاز نے بھی اپنے پیو نو کہہ دیتا ہے، ہاں انہیں کیا تسی تے میرے برا تے مولویاں پیراں نو جا کے کہہ دیو میری طرف رحم دی اپیل کوئی نہ کرے۔ ایک گل تے پرانی ہے، کسی نو سمجھ نہ آوے۔ انہیں کہا یہ کون؟ میں جن سے کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگ دے رسول اللہ میں نو زیارت نہیں سی کرانی۔ توجہ جی، میں گل مکان لگا، بس میں نو بابو بھائی نے کیا میں جتنا تھوڑا دل کرے، میں کسی دا حق مارن دا قائل کوئی نہیں، میں اس تو پہلے مکا دیاں گا اپنی گل، بعد اپنا پروگرام جاری، لیکن گل حضور دی عزت تے کرو۔ ہاں جی، اور جدوں
گاڑی جا کے رک گئی نا، میں اس واسطے وہ گل کی تھی، وہ نوجوان نو غلط فہمی ہوئی بھئی گاڑی شاید پیچھے آ جانی، وہ نسیا پتھر تلاش کرنے لگا، تب پتھر تے انہوں ملیا کوئی نہ۔ اینج محبت ہوندی، میرے آقا نے انہوں دسیا محبت انج ہوندی جے تو پتھر تلاش کرتا پھردا۔ جب وہ نوجوان پھر واپس آیا نا گاڑی دے قریب، تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ چاروں یاراں نے چاروں ٹائر تھلے سر دیتا ہے۔ صدیق اکبر اگلے ٹائر، حضرت عمر بھی دیتا، عثمان غنی بھی۔ تے پھر آقا نے فرمایا اینج محبت نہیں ہوندی جے تو کیتی، اینج محبت ہوندی جویں میرے یاراں نے کیتی۔ جدوں گاڑی رک گئی سی تے تو پتھر تلاش کرن کیوں گیا؟ تیرا سر کس واسطے سی؟ ایتھے کیوں نہیں رکھیا سی؟ آج مسلمان کہتے ہیں جی نہ، میں نے کہا جب صدیق اکبر گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر رکھے ہیں، حضرت عمر تو تیرا سر زیادہ قیمتی، تو ممتاز قادری کے خلاف گلاں کرنا؟ تو دیتا کہ وہ اسلام نو، یا تو دس تو کچھ اسلام نو دیتا ہے؟ کس نے اسلام نو دیتا ہے؟ میں مولویاں پیراں سمیت میں گل کر رہا، ایتھے سٹیجاں تے بیٹھ کے پیسے وکھرے، نعتاں جناب عزتاں وکھریاں، روٹیاں وکھریاں، ہوائی جہازاں دے ٹکٹ وکھرے، ہاتھ لوگ ساڈے وکھرے چومن، اساں کے دین نو دیتا ہے؟ دین تے اپنی پاور نال کھڑے ہویا، میں حقیقی تہاڈے نال بات کر رہا، اساں کی دین نو دیتا ہے؟ دین اپنی طاقت نال کھڑے ہویا۔ ورنہ ایتھے ایک اقبال کہندا ہے در جہاں باز آمد ایام ترب، زاں کی اورا پف سنت صد بولاب۔ اقبال کہندا ہے پہلے تے ایک ابو لاب ہے نا جڑا رسول اللہ دے دین نو مٹانا چاہندا، اقبال کہندا ہن سینکڑوں ابو لاب ہیں جڑے حضور دے دین نو چراغ انج بجھانا چاہندے نے۔ ایک کلندر لاہوری گل، یہ تے سینکڑوں ابو لاب ہیں کیبلاں تے بیٹھ کے گلاں کردے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ قانون ایسے ہونا چاہیے، تمہارا خیال تمہیں تو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے۔ داتا صاحب کو پوچھو حضور دی شان پوچھنی تے بیان کراں جی۔ ہاں، داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا، فرمایا ولی کی ساری زندگی، حضور دے بارے نہیں مطلق نبی دے بارے نہیں، داتا صاحب نے لکھیا ولی کی ساری زندگی، ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داتا صاحب علیہ رحمہ لکھیا کہ حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ولی دی ساری زندگی، حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ ہاں، میں اس واسطے میں اقبال نال محبت نہیں کرتا، میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی، وہ مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے۔ اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا، ایک طریقہ ہے میں مر جاواں، پھر میرا جسم گل جائے، مٹی ہو جائے، پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے، میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی، پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے، پھر میں مدینہ پاک جا سکتا۔ قافلہ حریت کے سپہ سالار علامہ فضل خیر آبادی کا یوم وصال ہے آج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تو اسی قافلے کے ایک فرد ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی، دو تین جملے ان کی، اسماعیل دیلوی ایک گل کی تھی کہ اللہ چاہے تے ایک آنے ہزارہ محمد پیدا کر دے وے۔ علامہ فضل خیر آبادی ادھر رد کیتا اور کتاب دا نام رکھیا امتناع النظیر، جدا ترجمہ انجے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ہے امتناع النظیر کا معنی۔ علامہ فضل خیر آبادی آپ کی کتاب الثورۃ الہندیہ، جس کا اردو میں ترجمہ بازار میں باغی ہندوستان کے نام سے ملتا ہے،
शायद अब उस पर भी पाबंदी लग जाए, क्योंकि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि मौली खादिम नाम लेता है नामूस रिसालत का इस ज़माने में। शायद उस पर भी पाबंदी लग जाए, जिस तरह पीर मेर अली शाह साहब की किताब सैफ चिश्तियाई पर पाबंदी। और पाबंदियां वो लगा रहे हैं जिनको खुद कुल वल्ल भी नहीं आती। अल्लामा फजल खैर आबादी ने जरा तुसी ते मैं सिर चुक के बैठे ना इत्थे अपनी बड़ी बड़ियां कोठियां ते कारां में ते जनाब अपनी दुकानदारियां बैठे हाँ, ये उन्होंने खून नाल बाद पाकिस्तान बनया। साढ़े बुजुर्ग बर्रे सगीर अंग्रेज आया तो दाड़ियां मुंडा के नसे कोई नहीं। अज तो हर बंदा उठ के कहता है जी मौलवी बख्शे गए तो असी बख्शे जाना है। मैं आखा तू मौलवियों की तारीख पढ़ी कोई नहीं। ये वही मौलवी सन जेडे 301 दिन अंग्रेज फांसी लटकांदा सी। फांसी घाट मुक्का तो दरख्तना उलमा नूं लटकांदा रहा, लेकिन किसी भी आलिम ने दाड़ी मुड़ाई नहीं, न बर्रे सगीर चो नसिया, बल्कि अंग्रेज दे जुल्म सितम के सामने खड़े होके साढ़े फकीर कहते रहे सितम कर इधरा हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तवज्जो, अलामा का नारा भी लाओ, उन्होंने काला पानी बाग उत्ते काले पानी में आपका मिजार है तो उन्होंने भी लाओ भाई। हुर्रियत फिक्र के जेडे सिपा सालार सन वो अलामा फजल खैर आबादी जड़ा वो भी जिंदाबाद। इत्थे मैं एक गल करन लगा, वो सारे तवज्जो नाल सुन ली। तुसां लंगर का भी इंतजाम किया होया? अच्छा नहीं। उवैस रजा साहब कराची आ रहे, साढ़े बच्चे नौजवान उभरते बैनुल अक़वामी नात खान, मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बाकी भी नात खान, मौली खादिम भी तुहाडे सामने आ गया, रोटियां खा के फिर खाएगा। इत्थे नात पढ़नी, हाँ मैं इस वास्ते गल, हाँ मैं इस वास्ते गल एवं मैं इकबाल नाल मोहब्बत नहीं करता। मैं इकबाल दी मिट्टी जड़ी ना कबर दी वो मुवाजा शरीफ के सामने पुछवाई पगड़ी विच लपेट के। इकबाल ने कहा सी भाई मैं वैसे तो मदीना पाक नहीं जा सकता, हवा ऐसी कि हिंदुस्तान से है इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे। इकबाल कहता मैं मदीना पाक जाने की सकत नहीं रखता, एक तरीका है मैं मर जावा फिर मेरा जिसम गल जाए मिट्टी हो जाए, फिर हिंदुस्तान चो एक हवा चले मेरी वो जिसम की मिट्टी चुक के उस राह उत्ते सुट देवे जेड़ी राह मदीना पाक जाती, फिर उतो हाजी गुजरन उन्होंने पैरों ना वो मिट्टी लगे, फिर मैं मदीना पाक जा सकता। काफिला हुर्रियत के सिपा सालार अल्लामा फजल खैर आबादी का यौम विसाल है आज। आला हजरत बरेलवी तो उसी काफिले के एक फर्द है। अल्लामा फजल खैर आबादी, दो तीन जुमले उनकी। इस्माइल देलवी एक गल की थी कि अल्लाह चाहे तो एक आने हज़ारा मोहम्मद पैदा कर दे। अल्लामा फजल खैर आबादी उधर रद्द किया और किताब का नाम रखा इम्तिनाउन नज़ीर, जिदा तर्जमा इंजे कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में है न दुकान आईना साज में। ये है इम्तिनाउन नज़ीर का माना। अल्लामा फजल खैर आबादी आपकी किताब अस्सौरतुल हिंदिया, जिसका उर्दू में तर्जमा बाज़ार में बागी हिंदुस्तान के नाम से मिलता है, शायद अब उस पर भी पाबंदी लग जाए, क्योंकि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि मौली खादिम नाम लेता है नामूस रिसालत का इस ज़माने में। शायद उस पर भी पाबंदी लग जाए, जिस तरह पीर मेर अली शाह साहब की किताब सैफ चिश्तियाई पर पाबंदी।
اور پابندیاں وہ لگا رہے ہیں جن کو خود کل واللہ بھی نہیں آتی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اے جڑا تسی تے میں سر چک کے بیٹھے نا ایتھے اپنی بڑی بڑیاں کوٹھیاں تے کاراں وچ تے جناب اپنی دکانداریاں وچ بیٹھے ہاں، اے انہاں دے خون نال بعد وچ پاکستان بنیا۔ ساڈے بزرگ برے صغیر وچ انگریز آیا تے داڑیاں مڈا کے نسے کوئی نہیں۔ آج تو ہر بندہ اٹھ کے کہندا ہے جی مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جانا ہے۔ میں آکھا تو مولویاں دی تاریخ پڑھی کوئی نہیں۔ یہ وہی مولوی سن جڑے 301 دن انگریز پھانسی لٹکاندا سی۔ پھانسی گھاٹ مکا تے درخت نہ علماء نو لٹکاندا رہا، لیکن کسی بھی عالم نے داڑھی مڈائی نہیں، نہ برے صغیر چوں نسیا، بلکہ انگریز دے ظلم و ستم دے سامنے کھڑے ہو کے ساڑے فقیر کہندے رہے ستم گر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ توجہ، علامہ دا نعرہ بھی لاؤ، انہاں دی کالا پانی باغ تے کالے پانی وچ آپ دا مزار ہے تے انہاں دا بھی لاؤ بھائی۔ حریت فکر دے جڑے سپہ سالار سن وہ علامہ فضل خیر آبادی جڑا وہ بھی زندہ باد۔ ایتھے میں ایک گل کرن لگا، وہ سارے توجہ نال سن لی۔ تساں لنگر دا بھی انتظام کیتا ہے؟ اچھا نہیں۔ اویس رضا صاحب کراچی آ رہا ہے، ساڑھے بچے نوجوان ابھرتے بین الاقوامی نعت خوان، محترم غلام مصطفیٰ صاحب، باقی بھی نعت خوان، مولوی خادم بھی تواڈے سامنے آ گیا، روٹیاں کھا کے پھر کھائے گا۔ ایتھے نعت پڑھنی، دیوان اقبال دی تپش، جناب رنگین، ایتھے جناب لائٹاں لگیاں، سپیکر لگے، ایتھے نعت نہیں۔ میں گل جڑی کر لگا بڑی توجہ نال سننی۔ علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا کہ میرے انہاں کپڑے بھی لا لے سن انگریزاں نے، منج دا لباس پوایا تے فرمایا مینوں پانی ایہو جہا دیندے سن جویں سب دا زہر ہوندا تے مینوں روٹی ایویں دیندے سن جویں تنبا ہوندا۔ اس حالت وچ مٹی دے ٹوکرے چا کے منج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں لکھدے رہے۔ اور میرے ہاں جی میں عربی کتاباں بھی لکھیاں، گرامر اتنے لکھیاں، اور مینوں بھی بغیر لغت تے او دا اج بھی ترجمہ نہیں آتا جڑے علامہ نے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے تے منج دا لباس پا کے حضور دے عربی زبان وچ قصیدے لکھے۔ میں اپنا خود اعتراف کر رہا کہ مینوں اج بھی بغیر لغت تو دا ترجمہ نہیں آتا۔ علامہ نے جڑے عربی دے لفظ استعمال کیتے، کیوں؟ ورنہ ایتھے قید ہوئے پھر بندے نوں سزائے موت، او کالا پانی بھیج دیتا جائے جتھے دی آب و ہوا۔ علامہ خود فرماندے کہ میں ویکھدا سی کہ زخم ہی جدو ہودا نہیں ٹھیک ہویا تے فرماندے سن میں ویکھدا سی بھئی جیڑا مر جاندا سی ریت وچ دبا کے نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ۔ علامہ خود فرماندے جس چھپر وچ مینوں رکھیا سن ہر ویلے تو پانی ٹپکدا رہندا سی، نہ دن آرام نہ راتی۔ فرماندے سن او دریا دا جڑا پانی سی او بھی کالا سیاہ سی۔ علامہ نے خود لکھیا اودے وچ، لیکن اس دے باوجود جدو مٹی دا ٹوکرا چاندے سن تے انگریز تاڑیاں ماردے سن کہ اسی اتنا بڑا عالم ادھر آئے ظلم کر رہے، تے آپ انگریزوں نو مخاطب کر کے فرمانے سنا ظالمو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ اور پھر علم زندہ باد۔ تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو تے سٹیج تے انہاں دے وارث بیٹھے۔ اہل سنت کیوں منہ چھپا کے جیون؟ میں ان تے گل نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقابل دی ایک بڑی بڑی گل ہے۔ مولوی جعفر تھانیسری وہ بھی 18 سال اتنے رہ کے آیا، انہیں کتاب لکھی کالا پانی، وہ بھی میرے کو ہے، میرے کو ساری کتابیں ہیں کالے پانی کے بارے جڑی لکھیاں علامہ نے بھی لکھیاں۔ میرا اور شغل تے ہے کوئی نہیں، نہ کدی کیبل ویکھی نہ کدی خبراں سنیاں، ہاں جی اور کام تے ہے کوئی نہیں، میں صرف کتابیں ہی پڑھنا، کدی میں خبراں بھی نہیں سنیاں۔ لوگ تے ویکھدے نا جناب فلم ڈرامے، اے گلاں میں تاں کر رہا
جنہیں فلما ڈرامے تو یاد رکھنا جڑا بندہ بد کردار ہوئے نا وہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا، بالکل جڑا بندہ شرابہ پیوے غیر محرم عورتوں ویکھے وہ بندہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ ہی چنج نہیں ہویا۔ دلیر بندہ ہمیشہ ہی ہوئے گا جدے دل وچ حضور دی عظمت ہوئے تے اودہ براہ راست حضور دے غلاماں نال تعلق ہو۔ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سب رونے والی باتیں۔ ہنسنے والی کون سی بات؟ ہم ہنس سکتے ہیں جنہ دی دھی بڈھی عافیہ صدیقی 86 سال قید چھوڑ کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید ہے، اسی کو ہسن دے قابل۔ شام وچ صحابہ دے مزار تے جناب صحابیات دے مزار تے حضرت سیدہ زینب دے مزار تے میں خود حاضر ہویا، اگلے وہ بھی اڑا دیتا، خالد بن ولید دا مزار بھی اڑا دیتا، حضرت ویس کرنی دے مزار تے میں حاضر ہویا، وہ بھی اگلے اڑا دیتا، حضرت مالک نخی تابی دا تین ہی مزار سن، عمار بن یاسر دا مزار بھی اگلے اڑا دیتا، اسی کو ہسن دے قابل۔ میں ہسن واسطے گلا نہیں کردا، یہ صرف جگان واسطے۔ اقبال کہندا واہ ناکامی متا اے، اقبال حال والا کہندا واہ ناکامی متا اے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ ایک گلاں دا سنن واسطے تیار کوئی نہیں، ہاں جی لگیاں موجاں دے لائی رکھی سونے پر ایسی گلاں کرنے ہیں، کھا لیا سویرے کی کرنا ہے، دکان کیویں چلانی تے کارخانہ کیویں چلانا ہے، حضور دے دین نال کی ہو رہا یہ دے نال سانو غرض ہی کوئی۔ میں جڑی گل کرن لگا اور سمجھو داتا صاحب علیہ رحمہ دے بارے میں گل کرن لگا، چونکہ آپ دا عرس مبارک قریب تو گزریا تے آپ والی بر صغیرن اقبال کلندر لاہوری بھی خراج اقبال جنہاں نام تے حال ہے، کہندا ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماز مہریو تا بندہ گشت سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ توجہ، ایک انگریز مسلمان ہو گیا، طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے، اور جب مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یار میں تھوڑے قرآن وچ پڑھیا ہوں تو میرا بھی قرآن ہے کہ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے امتی اکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے، وہ دسو کنج لے آئے؟ انگریز نے کہا کنج لے آئے۔ ہن انہاں کول جواب کی سی؟ انہاں جدوں نبی دی پاور نہیں مننی تے ولی دی پاور نہ مننی، انہاں کول کوئی جواب کوئی نہیں، قیامت تک انہاں کول کوئی بات نہیں، خالی یہ تقریراں کر سکتے ہیں تے بندے کٹھے کر سکتے ہیں۔ کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے، اور قیامت تک بھی اگر کوئی روحانی طور تے اسلام دا جواب دے سکتا تے اہل سنت و جماعت دے سکتے ہیں، اور کسی کول کوئی ہے کوئی۔ کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے سن، کانے نے کہا میں نبی ہاں تے آپ گولڈ شریف تو چل کے آئے، فرماؤ کانے ہاں تو کیڑے پاسوں نبی میں صدیاں بعد امتیاں ایتھے قلم دا بات رکھ دیندے جے دا قلم خود چلے وہ حق تے، وہ کانا انہیں کانے نے آنا بھی کوئی نہیں سی، انہیں بگے پیر میر شیر کھڑیا، پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے کوئی نہ آیا کانا، تے بعد لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی، انہیں کہا شاہ جی قلم نہ چلتا تو پھر تسی تو ساڑا بٹھا بٹھا دیتا سی، تے پیر میر علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمایا جلیو میں آپ کو گل تھوڑی کی تھی، میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا۔ توجہ، میں گل مکانی بھی ہے جی بہت میں سنو میری گل سنو، میں گل مکانی بھی ہے ختم کرنی، میں بس چلدے ہیں گل مکا دینی تھوڑے نال۔ تقریر وہ نہیں ہوندی جڑا بندہ آپ کو کہو سبحان اللہ، دائیں والے بھی کہو بائیں والے گل وہ جی کرو اگلے خود کہو نا سبحان اللہ۔ زبردستی جنت درخت بھی کوئی نہیں لگتے، ہاں جی، ویسے بھی بوزدلاں نال میری گفتگو کدی ہوئی نہیں، جدی بندے دیا ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہون، بوزدل بندے دا کم ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ ایتھے میں ایک نوجواناں نال ایک گل کر جاواں، ایک نوجوان سی ساڈے بزرگاں نے لکھیا، مند ایک نوجوان سی وہ درود شریف پڑھ پڑھ کے دعاواں منگدا سی، یا رسول اللہ
मैनू दीदार कराओ, मैनू दीदार कराओ। एक दिन करम हो गया, वेख्या ते नबी अलैहिस्सलाम एक सवारी ते सवार होकर तशरीफ ले जा रहे, चारों यार हुजूर दे नाल बैठे, और नौजवान भी पीछे पीछे नसी जावे। सवारी पहाड़ चढ़न लगी, इंज दरम्यान में जाके सवारी गई रोक गड्डी। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਿਆ ਪੱਥਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਪਈ, ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਦੇਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਮੋ ਗੁਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਥਾ। ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਲੜਕੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता, शक हुजूरो इज़्तिराब ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ, इश्क तमामे मुस्तफ़ा अकल तमामे भूला। हुणे दा मैं तर्जमा नहीं करता वरना लोगों को हजम ही नहीं होना। इकबाल कहता क़यामत तक जदों इश्क की गल होएगी तो समझ लवी मुहम्मद अरबी दा गुलाम है, ते जदों अकल विच कोई ले आएगा तो समझ लवी अबू लाहब दी नस्ल। अल्लाहु अकबर। इत्थे इकबाल गल कीती, बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। इकबाल कहता या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूं, आपसे आमने सामने बात करता हूं। मैं कलाम इकबाल दा हाफिज हां, जे मैं वही सुनाने सवेर तक वो भी नहीं मुकड़ा। हाँ, मैं इस वास्ते गल एवं मैं इकबाल नाल मोहब्बत नहीं करता। मैं इकबाल दी मिट्टी जड़ी ना कबर दी, वो मुवाजा शरीफ के सामने पुछवाई, पगड़ी विच लपेट के। इकबाल ने कहा सी भाई मैं वैसे तो मदीना पाक नहीं जा सकता, हवा ऐसी कि हिंदुस्तान से है इकबाल, उड़ा के मुझको गुबारे राह हिजाज करे। इकबाल कहता मैं मदीना पाक जाने की सकत नहीं रखता, एक तरीका है मैं मर जावा, फिर मेरा जिस्म गल जाए मिट्टी हो जाए, फिर हिंदुस्तान जो एक हवा चले मेरी वो जिस्म की मिट्टी चुक के उस राह उत्ते सुट देवे जेड़ी राह मदीना पाक जाती, फिर उतो हाजी गुजरन उन्होंने पैरों ना वो मिट्टी लगे, फिर मैं मदीना पाक जा सकता। ऐ इकबाल दा मोहब्बत रसूल।